آپ دیکھ رہے ہیں فیک نیوز اور میں ہوں زیب اشفاق۔ ناظرین، لوڈ شیڈنگ کے عذاب نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ کاروبار بالکل تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ جتنے بھی الیکٹرانکس کا کام ہے یا دوسرے کام ہیں، کاروباری طبقہ اس وقت پس کے رہ گئے۔ 10 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس وقت معمول ہے۔ جو نئی حکومت آئی ہے اس نے لوڈ شیڈنگ کا عذاب نازل کر دیا، اپنے ساتھ لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھی لے کر آئی ہے۔ جیسے یہ نازل ہوئے ہیں، اس طرح لوڈ شیڈنگ بھی نازل ہوئی ہے۔ یہ اس میں کہنے میں کوئی نہیں ہے کہ لو جی یہ ان کا کیا ہوا ہے، لیکن یہ پچھلی حکومت پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کا جو شارٹ فال ہے وہ تقریباً 4432 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، اور یہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ بلکہ جو اس کے وزیر ہیں، وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوڈ شیڈنگ وہاں پہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ چوری ہو رہی ہے۔ تو خرم دستگیر صاحب، آپ کے منہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے، آپ لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں۔ یہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ آپ نے جس کو کور کرنا ہے اس کو کور کریں۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ پہلے کی طرح سمجھ لیں گے نہیں جی ہم چوری ہو رہی ہے تو اس لیے ہم لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ دیہات میں تو 18 گھنٹے ہو رہی ہے، دیہات میں کتنی آبادی ہوتی ہے؟ کیا وہاں پہ سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں؟ شہروں میں 16 گھنٹے ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کا جو بیان ہے کہ یہ انتہائی نامناسب ہے کہ جہاں سے چوری ہو رہی ہے وہاں پہ ہم لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ اب لوڈ شیڈنگ کی اصل وجہ بتائیں۔ لاہور میں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک جو ان کی ہمارے اوپر اورنج ٹرین مسلط کی گئی ہے، اس کو چلانے کے لیے بھی بجلی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جو کہ ٹھیک ٹھاک بجلی کھاتی ہے، وہ ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، ہمارے گلے میں ڈال دی گئی ہے۔ تو وہ بھی ایک بنیادی وجہ لاہور میں لوڈ شیڈنگ کی، کیونکہ اس کو پورا کرنا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بہت دعوے کیے تھے کہ میں مہنگائی کو قابو کر لوں گا، مفتی اسماعیل صاحب نے بڑے دعوے کیے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب ہو گیا رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے اب تاجر برادری کو بھی عادت پڑ گئی ہے۔ وہ عمران خان کو 2 گالیاں نکالتی تھی، وہ 100 روپے والی چیز 400 روپے میں سیل کرتی تھی۔ اب تاجر برادری کیا کر رہی ہے؟ اب تاجر برادری اپنے منہ سے کہتی ہے کہ بھائی چور آ گئے ہیں، اس وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ حکومت دیکھے کہ یہ تاجر برادری کر کے رہی ہے۔ یہ تاجروں نے جو نیا بیانیہ دے دی ہے وہ کس حوالے سے دے دی ہے اور کیوں دے دی ہے؟ کیا آپ غریب کو مارنا چاہتے ہیں؟ یہ تو آئے دن یہ کرتے رہیں گے، کل کو کوئی اور آئیں گے یہ کہیں گے جی وہ آ گئے ہیں یا فلاں آ گیا ہے، چور آ گئے ہیں یا دوسرے آ گئے ہیں، ایماندار آ گئے ہیں۔ تو یہ ختم ہونا چاہیے۔ تیسری بات، اب سیاست بہت آگے نکل گئی ہے۔ ہمارا ملک کو اللہ پاک اپنا کرم کرے، لیکن ہمارا ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ادھر بلاول صاحب نے بھی آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں ایک وزیر کے ذریعے دھمکی دی گئی تھی کہ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح کے بیانات کیوں دیتے ہیں؟ یہ عوام کو دوسری طرف لے جانے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ عوام کا دھیان چینج ہو جائے، بدل جائے عوام اپنا، لیکن اب عوام وہ نہیں ہے۔ مارشل لا کسی صورت نہیں آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ یہ صرف یہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں یہ ان کو بند کرنی چاہیے۔ اس ساری سچویشن میں نون لیگ تو بری طرح پھنسی ہوئی ہے، اور نون لیگ مکمل اس وقت زرداری کے جھانسے میں آئی ہوئی ہے۔ زرداری نے پورے جال بچھا کے ان کو پھنسایا ہوا ہے۔ وہ ایسے ایسے کام ان سے کروا رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ اگر میں کہوں کہ پاگلوں کی طرح وہ کام کرتے جا رہے ہیں تو یہ اس طرف یہ کہنا، اگر میں کہوں کہ یہ پاگلوں کی طرح یہ کام کرتے جا رہے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ زرداری صاحب نے اپنا ECL سے نام نکلوایا، اپنے کیس کلیئر کروا رہے ہیں، نیب کی اصلاحات کا بھی آج انہوں نے کہہ دیا، تو یہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز نون لیگ کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے، جو یہ سمجھ نہیں پا رہے۔ رانا ثناء اللہ کو وزیر داخلہ بنانا بھی زرداری صاحب کی مہربانی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ پنجاب میں انتشار رہے، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے جو پوائنٹ دیا کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہوگا، تو رانا ثناء اللہ صاحب کا سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ وہ تو زرداری تو کامیاب ہو گئے۔
اور آگے بھی وہ کامیاب نظر آ رہا ہے. لیکن نون لیگ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو نقصان کیا ہو رہا ہے. نون لیگ تو جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جن کے پیڑ پھاڑنے تھے آج ان کی ماننے لگے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کہ کیسی مجبوری ہے. اللہ نے ہمیں یہ وقت دکھا دیا ہے کہ وہ پیڑ پھاڑنے والے اور گھسیٹنے والے سب اکٹھے ہیں. لیکن ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. تو میں تو اگر یہ کھل کے کہوں تو مجھے تو ان میں کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ ملک کی بہتری کے لیے کچھ کریں گے. آج کل لندن پہنچے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے نواز شریف صاحب سے جا کے ہم کچھ پوچھیں کہ ہم کیا کریں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے. تو وہاں پہ کچھ نہیں ہونا. وہ تو جس طرح کے وہ ہیں نواز شریف صاحب ان کے لیے تو یہ پاکستان ڈوبتا ڈوب جائے وہ تو سکون میں چلے گئے ہوئے ہیں. انہوں نے صرف اپنی بیٹی کو نکالنا ہے. وہ کسی طریقے سے اپنی بیٹی کو نکالیں گے اور اس میں کامیاب ہو جائیں گے. نظر تو بظاہر یہی آ رہا ہے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب جلسے پہ جلسہ کرتے جا رہے ہیں اور لوگ ان کے بیانیے کو اپنا بھی رہے ہیں. وہ صحیح ہیں یا غلط یہ بھی فیصلہ عوام کرے گی. عوام کو جو صحیح نظر آئے گا. اگر میری پرسنل رائے لیں تو میں تو کہوں گا کہ عمران خان صاحب اپنے بیانیے پہ ٹھیک ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں اور کامیاب بھی ہوں گے بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے. مگر ان کو جلد از جلد الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے. اس کی بہتری یہی ہوگی کہ ایک تو نون لیگ ڈیمیج ہونے سے بچ جائے گی اور اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے اگر تو زرداری صاحب کو یہ سائڈ پہ کر لیں اور ان کی نہ مانیں. دوسرا جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یہ بھی عوام فیصلہ کرے گی تو وہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں. ان کو عوام کے فیصلے کو ماننا چاہیے اور ان چیزوں سے اب باہر نکل آنا چاہیے کہ کون حکومت بنائے گا اور کون کرے گا. اس کے ساتھ مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.